ونحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم الانبیاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، تمام اہل بیت و اطہار کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش کرتا ہوں، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بارگاہ میں بھی درود و سلام پیش کرتا ہوں، اور اپنے تمام ناظرین، سامعین، حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتا ہوں۔ آج جو میری لیکچر کا جو عنوان ہے وہ بڑا دلخراش واقعے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو آج میں ایک سماجی مسئلے پہ بات کرنے لگا ہوں، اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں کامنٹس میں جا کر، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور میری اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرنا ہے، آگے بڑھانا ہے کہ یہ ہماری حکومتی ایوانوں تک جا کر پہنچے۔ میں ہوں سید جاوید اقبال بخاری، اور آپ دیکھ رہے ہیں الفلاح ٹی وی چینل۔ الفلاح ٹی وی چینل کے توسط سے میں آپ سب سننے دیکھنے والوں سے مخاطب ہوں۔ اب میں دوبارہ سے اپنے لیکچر کی طرف آتا ہوں، اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ کل کا یہ بڑا دلخراش واقعہ میں نے سنا، ایک دوست ہیں ہمارے، بہت اچھے دوست ہیں، کل وہ میرے آفس میں تشریف لائے اور مجھے اپنی درد بھری کہانی کی رداد سنانے لگے۔ مجھے بتانے لگے کہ ڈیرہ غازی خان شہر میں بازاروں میں ناجائز تجاوزات کو ہٹانے کا سلسلہ مقامی انتظامیہ نے شروع کیا ہوا ہے، اور مقامی انتظامیہ کے جو اہلکار ہیں وہ آتے ہیں۔ اب بازاروں میں ریہڑی والے، ٹھیلے والے، بہت سارے لوگ ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں جن کو وہ آ کر ہٹاتے ہیں اور ان کے سامان کو ضبط کرتے ہیں اور انہیں پریشان کیا ہوا ہے۔ جب میں نے یہ بات اس کی سنی تو میں نے کہا پھر اور کیا؟ وہ کہتا مسئلہ یہ کہ ہم تازی دہاڑی کما کر جاتے ہیں جس سے ہم اپنے گھروں کے معاملات کو چلاتے ہیں، اپنے بچوں کی اسکول کی فیس دیتے ہیں، اپنے بجلی کے بل اور تمام معاملات جو ہوتے ہیں ان کو چلاتے ہیں، بچوں کا کھانا پینا، اور ان کی اپنے بزرگوں کے لیے ہمیں کوئی ادویات کی ضرورت بھی پڑتی ہے، اور سب جیتے جی انسان کو ہر ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس نے سارے اپنے مسائل مجھے بتائے اور سنائے۔ جب میں نے سنے تو مجھے بڑا ایک ایسا افسردگی محسوس ہوئی کہ یار واقعی یہ لوگ تکلیف میں ہیں۔ پھر ایک نہیں، اس نے بتایا ایسے سینکڑوں اور ہزاروں لوگ ہیں جو مختلف چوراہوں پر بازاروں میں ٹھہر کر اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما رہے ہوتے ہیں، اور مقامی انتظامیہ ناجائز تجاوزات کے آپریشن کے نام پر ان کو مارنے کا آپریشن کر رہی ہوتی ہے، بھوک سے مارنے کا آپریشن چلا رہی ہوتی ہے۔ بغیر کسی اطلاع کے، بغیر کسی نوٹس کے وہ لوگ آتے ہیں اور بازاروں سے ان ٹھیلے والوں کے سامان کو ضبط کرتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں، انہیں دوڑاتے ہیں وہاں سے۔ اب ساری یہ باتیں سوچنے کی ہیں، مانتے ہیں ہم اس بات کو کہ ناجائز تجاوزات نہیں ہونی چاہیے، بالکل صحیح ہے، لیکن آپ اس چیز کا بھی تو احساس کیجئے جو یہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کے ریڑھی ٹھیلوں کو یہاں سے ہٹواتے ہیں تو یہ لوگ جائیں کہاں؟ یہ کس طرح سے اپنے گھر کو چلائیں گے؟ ان کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ کیا ہوگا؟ یہ سب وہ سوالیہ نشان ہیں جو اس تجاوزات کے، ناجائز تجاوزات کے آپریشن کے بعد ذہنوں میں جنم لیتے ہیں، اٹھتے ہیں۔ اب وہ مجھے ایک مثال یاد آ گئی ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ ایسے سونے کا کیا فائدہ جو کانوں کو کھائے۔ تو کہنے کا مقصد ایسے آپریشن کو آپ کرتے ہیں ناجائز تجاوزات کے نام پر، اور یہ دیکھتے ہزاروں لوگ کے گھروں میں بھوک افلاس کی
ڈیرے ڈل جاتے ہیں، اس طرح کے آپریشن سے۔ تو میں اب آپ کو تقابلی موازنہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو پہلے حکمران ہوا کرتے تھے، جن کو ایک ماڈل بناتے ہیں، ایک نمونہ بناتے ہیں، اور آج کے حکمران میں کیا فرق ہے۔ اب میں آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین ہوا کرتے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ وہ مدینہ شہر کے قریب پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں میں جایا کرتے تھے، اور وہاں پہ کوئی ضعیف بزرگ ہوا کرتا تھا، آپ اس کو جا کر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اب یہ عالم تو ان کا تھا جو ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں اور ہمارے حکمران تھے، امت مسلمہ کے حکمران تھے۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ مدینہ شہر کی گلیوں میں رات کو گشت کیا کرتے تھے، اور جہاں یہ دیکھتے تھے کہ کوئی مدینہ کا شہری مفلسی کی وجہ سے تنگ ہے یا کھانے پینے کی وجہ سے تنگ ہے تو اس کی دادرسی فرمایا کرتے تھے، اور اپنے کاندھوں پر سامان لاد کر اس کے گھر پہنچایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی کا دور دیکھ لیں، سخاوت اور بے پناہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کا دور دیکھ لیں تو ان کا دور بھی آپ کو اسی طرح کی بہت ساری مثالوں سے بھرا ہوگا۔ تو یہ امیر المومنین جو خلفۂ راشدین کا دور ہے، یہ ہمارے لیے، ہمارے حکمرانوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اپنی عوام کا احساس کرنا چاہیے، اس غریب مظلوم طبقے کا احساس کرنا چاہیے۔ 75-76 سال گزر گئے ہیں ہمارے ملک کو آزاد ہوئے الحمدللہ، لیکن یہاں ایسا محسوس ہوتا ہے جو غریب آدمی ہے وہ ظلم کی چکی میں پہلے دن سے لے کر آج تک پس ہی رہا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو بدلنا چاہیے، اور اب جو ہماری پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، تو اب انہیں چاہیے کہ ان معاملات کو دیکھے اور غریب کے لیے کو بہتر معاملات کو چلانے کے بندوبست کرے، تاکہ وہ غریب آدمی اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی اور حق حلال کی روزی روٹی کما سکے۔ تو ابھی میں نے آپ کو خلفۂ راشدین کے دور کی مثالیں بھی دی ہیں، آج کے حکمرانوں کا بھی بتایا ہے، اور کیا آج کے ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں۔ اب ان ساری باتوں کو بتانے کے بعد ہم یہ مانتے ہیں کہ ناجائز تجاوزات جب نام ہی ناجائز ہو گئے تو ناجائز ہیں، ان کے نقصانات ہیں۔ بازاروں کی خوبصورتی نہیں رہتی، اور بازاروں کا جو ایک ماحول ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بازاروں میں ٹریفک کی روانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان چیزوں کو ختم کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو متاثر ہوتے ہیں، ان کے روزگار کا سلسلہ متاثر ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کو اس کا احسن طریقے سے کوئی حل نکالنا چاہیے کہ غریب مزدور دیہڑی دار طبقہ بھی متاثر نہ ہو، اس کی روزی روٹی کا سلسلہ بھی چلتا رہے، اور اللہ بھلا کرے آپ کا، اور یہ جو ناجائز تجاوزات ہیں یہ بھی شہر میں نہ رہیں۔ تو اس کا میری ایک چھوٹی سی راکیل سی رائے ہے کہ آپ ان سب لوگوں کو جو بازاروں میں ریڑھی ٹھیلے لگاتے ہیں، ان کو آپ متبادل جگہ فراہم کریں بازاروں میں، جہاں پہ یہ لوگ اپنے روزگار کا سلسلہ جاری رکھیں، اور ان کو جگہ فراہم کرنے کے بعد پھر اگر یہ عملداری نہیں کرتے قانون پہ، پھر آپ ان کے خلاف ایکشن لیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہونی چاہیے تاکہ ان کے گھر بھی متاثر نہ ہوں، گھر کا نظام بھی چلتا رہے، اور بازاروں کے معاملات بھی صحیح طور پر چلتے رہیں۔ تو میں اس ساری صورتحال میں عوامی سماجی حلقوں کی طرف سے یہ اپنے چینل کے توسط سے یہ اپیل کرتا ہوں محترمہ مریم نواز صاحبہ سے، جو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور اپنے تمام یہاں کے جو آفیسران ہیں، ڈیرہ غازی خان سٹی کے جو کمشنر صاحب ہیں ڈیرہ خان ریجن کے، اور ڈی سی صاحب ہیں، ان سے بھی یہ مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ اس کو احسن طریقے سے لیں،
تاکہ ان غریبوں کا سلسلہ چلتا رہے، ان کی روزی روٹی بھی چلتی رہے، اور اس طرح کے جو یہ آپریشن ہے ناجائز تجاوزات کے نام پر یہ نہیں ہونے چاہیے، اور ان کو فی الفور بند کیا جائے اور اس کا بہتر حل نکالا جائے۔ تو یہی میری گزارشات ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو آفیسران ہیں وہ اس چیز کا احساس کریں گے، اور وہ اس چیز کا احساس کرتے ہوئے ان غریبوں کو، ان تازہ دیہڑی دار مزدوروں کو متبادل جگہ فراہم کریں جو بازاروں میں ہوں، بازاروں کے نزدیک ہوں، تاکہ ان کی روزی روٹی کا سلسلہ چلتا رہے۔ اور جب تک کوئی متبادل جگہ فراہم نہیں کرتے اس وقت تک یہ آپریشن فوری طور پر بند کیے جائے، یہ عوامی سماجی حلقوں کی طرف سے مطالبہ کر رہا ہوں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔